جی ناظرین السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اور جناب بہت سی خبریں ہیں اور 4 بنیادی طور پر خبروں کا انتخاب کیا گیا ہے اس ویلاگ کے لیے۔ ایک خبر تو سانحہ ہے اور واقعہ ہے یا حادثہ ہے بہاول نگر کے حوالے سے۔ ویسے تو آپ نے سن ہی لیا ہوگا کہ جی آئی ٹی بنا دی گئی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ واقعہ ختم ہو گیا ہے، یہ بات ختم ہو گئی ہے اور آگے بڑھا جائے اور بقول چودھری شجاعت مٹی پاؤ اور اس کے بعد امور زندگی میں ہم مصروف ہو جائیں، یا ایک لمحہ توقف کریں، اس واقعے پہ سوچیں ہوا کیا ہے، اس کا حل نکالیں، اس پہ غور و فکر کریں، اس کا سد باب کریں اور پھر کریکٹیو میئر لینے کے بعد آگے بڑھیں۔ اس پہ ہم بات کریں گے بہاول نگر والے واقعے کے حوالے سے۔ دوسرا آج بڑا اہم واقعہ ہوا پشین میں، بلوچستان میں 6 جماعتی اپوزیشن اتحاد نے تحریک وہ جو ہے کیا ہے تحفظ آئین پاکستان، یہ ایک تحریک تحفظ آئین پاکستان مہم کا آغاز کر دیا ہے اور اس کے اندر آج بڑی ولولہ انگیز تقریریں ہوئیں۔ کتنے لوگ ایکسپیکٹڈ تھے، جگہ کون سی تھی، کتنے لوگ آئے، ریت کا طوفان آ گیا وہاں پر، اس سے جلسہ کتنا ڈسٹرب ہوا، شیر افضل مروت نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کیا حکم فرمایا، یہ سب کچھ اس ویلاگ کا حصہ ہوگا، سنتے رہیے گا۔ ایک اور بہت تکلیف دہ حادثہ بلوچستان میں نوشکی کے حوالے سے ہوا، جہاں 9 افراد کو بس سے اتار کے شناختی کارڈ دیکھ کے ان کو قتل کر دیا گیا۔ شناختی کارڈ دیکھ کے، اور وہ سارے کے سارے جن لوگوں کو قتل کیا گیا وہ سارے کے سارے پنجاب کے شناختی کارڈ تھے۔ یہ بہت خوفناک صورتحال ہے۔ اس کے اوپر وزیر اعظم نے بھی رپورٹ طلب کی، وزیر اعلیٰ جو ہے بلوچستان نے بھی اس پہ جو ہے بڑا سخت رد عمل دکھایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی کہا کہ ہم سب ایک قوم ہے، لیکن یہ بیانات ہیں، واقعہ کچھ اور ہے، لاوا کچھ اور پک رہا ہے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور جناب ایک اور چیز پر میں بات ضرور کرنا چاہوں گا۔ ایک ویلاگ یا پوڈ کاسٹ آج کل بہت زیادہ سرکولیٹ ہو رہا ہے، اور وہ ہے جناب سہیل احمد، بڑے نامور جو آرٹسٹ ہیں پاکستان کے۔ انہوں نے احمد بٹ جو نور جہاں معروف گلوکارہ مرحومہ، ان کے کوئی نواسے ہیں احمد بٹ، انہوں نے سہیل احمد صاحب کا پوڈ کاسٹ کیا، اور سہیل احمد صاحب نے بہت عرصہ زبان نہیں کھولی، لیکن انہوں نے پھر جب بولے ہیں تو چھپڑ پھاڑ کے بولے ہیں، اور انہوں نے آفتاب اقبال صاحب کے خوب لتے لیے۔ میں دونوں شخصیات کو جانتا ہوں اور تھوڑا سا اس بارے میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں، اس بحث میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اپنی بساط میں رہ کر کہ سہیل احمد کتنے بڑے آدمی ہیں، کتنا بڑا دھن جگرا ہے۔ ایک تو وہ آرٹسٹ کتنا بڑا ہے، دوسرا وہ انسان کتنا بڑا ہے، تو وہ اس کا بھی کچھ تذکرہ اس ویلاگ میں آئے گا۔ اب پہلی بات ہم نے کی تھی سانحہ بہاول نگر کے حوالے سے۔ اچھا، حکومت کی، اسٹیبلشمنٹ کی اور پولیس کے افسران کی، بڑے بڑے افسران کی کوشش یہ ہے کہ معاملہ دب جائے، بات ختم ہو جائے۔ سوشل میڈیا نہیں دبنے دے رہا، اور سوشل میڈیا پہ جو بھی آج کل اختلافی خبر آ جائے، کہیں پھڈا ہو جائے، کہیں لڑائی ہو جائے، تو آج کل پی ٹی آئی اس معاملے کو اٹھانے میں آگے ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی اس معاملے کو بھی اٹھانے میں آگے ہے، اور ویڈیوز آ رہی ہیں۔ آج ایک ویڈیو ہے، اب پتہ نہیں، اس کا عہدہ نہیں پتہ، کانسٹیبل ہے، اے ایس آئی ہے، اور وہ بڑی مضروب حالت میں ہے، بڑی اس کی آنکھ سوجی ہوئی ہے، اور اس نے کہا کہ ہمیں بڑا مارا ہے اور پھر ہمیں انجیکشن لگائے ہیں اور بڑا ہمیں مارا، اور اس کی حالت، وہ نقاہت ہے اس کا جسم، اور مجھے نہیں پتا وہ ویڈیو سچ ہے
جھوٹ ہے، وہ صحیح پولیس کانسٹیبل ہے یا کچھ ہے، لیکن اس ویڈیو کا امپیکٹ ہے. یہ جو جے آئی ٹی کی اناؤنسمنٹ ہے اس کا امپیکٹ نہیں ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ زمانہ بدل گیا ہوا ہے. اب پریس ریلیزز سے لوگ متاثر نہیں ہوتے، اب اس طرح کی ویڈیو سے متاثر ہوتے ہیں. 5th جنریشن وار شروع کی گئی تھی اور بڑی زبردست شروع کی گئی تھی. 5th جنریشن وار ختم نہیں بڑی اچھی طریقے سے کی گئی، حالانکہ پروجیکٹ لپیٹتے بھی بہت اچھے ہیں بھائی جان، لیکن لپیٹا نہیں گیا صحیح طریقے سے. تو یہ معاملہ بہاول نگر والا ختم نہیں ہو رہا. یہ ابھی ایک ویڈیو آئی ہے، کل کو کوئی اور بیان آئے گا، پرسوں کو کچھ اور آئے گا. آپ پریس ریلیزیں، پریس سٹیٹمنٹس دیتے رہیں، لیکن معاملہ ختم آپ کرنا چاہ رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اچھا جی، 6 جماعتی اتحاد پشین میں اور جلسہ تحریک تحفظ آئین پاکستان. جس اسٹیڈیم میں یہ جلسہ ہوا اس کی کیپیسٹی 10,000 لوگوں کی تھی. اسٹیڈیم نہیں بھرا. اسٹیڈیم میں آگے آگے لوگ جھنڈے لے کے کھڑے ہوئے. یہ وہاں کے رپورٹر نے بتایا ہے اور میں بالکل ان بائسڈ ہو کے بتا رہا ہوں آپ کو. 2-2.5 ہزار لوگ بمشکل وہاں پر جمع ہوئے. 6 جماعتی اتحاد نے، لیکن جگہ بھی پشین تھی. وہاں پر بندہ ویسے ہی نہیں ملتا، آبادی کم ہے، بڑی مشکل جگہ وہاں پر کیا، تو وہاں پر ویسے ہی لوگ کم تھے. انٹرسٹنگ چیزیں، پھر ریت کا طوفان آ گیا، موسم موافق نہیں تھا تو پرابلم ہوئی. پھر جو جلسے کی خاص باتیں تھیں اور محمود خان اچکزئی عمران خان کے حق میں وہ باتیں کی انہوں نے کہ کمال ہی کر دیا. سوشل میڈیا اب کیا کر رہا ہے؟ سوشل میڈیا عمران خان کے وہ فرمودات نکال رہا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی کے بارے میں کہے تھے. وہ اتنے فضول الفاظ تھے کہ میں دہرانے کی جرت نہیں کر سکتا. آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو کہیں پہ بھی جا کر سوشل میڈیا پہ محمود خان اچکزئی لکھیں گے اور عمران خان لکھیں گے، آپ کو فوراً مل جائیں گے. زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا. انسٹا پہ دیکھ لیں، ٹویٹر پہ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، فوراً مل جائے گا. وہ بڑے تکلیف دہ الفاظ تھے. محمود خان اچکزئی، آپ ان کی سیاست سے، طرز سیاست سے، سیاسی فکر سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو الفاظ کہے گئے تھے وہ مناسب نہیں تھے. لیکن آج وہی عمران خان کے حق میں ایک بڑی زبردست تقریر کر رہے تھے کہ آخر عمران خان کا قصور کیا تھا. ہے نا، عجیب سی بات. شیخ عبد المروت صاحب کو بھی خطاب کرنے کا موقع ملا اور اس وقت طوفان اپنی شدت پر آ گیا. اور اس دوران انہوں نے جو فرمایا، انہوں نے کہا کہ ڈیزل ڈیزل کے نعرے نہ لگائیں. حالانکہ وہ اس وقت ڈیزل کے نعرے کوئی نہیں لگا رہا تھا، لیکن انہوں نے احتیاطاً کہا ڈیزل ڈیزل کے نعرے نہ لگائیں کیونکہ ان سے آج کل ہماری بات چیت چل رہی ہے. مجموعی طور پر یہ کوئی بہت کامیاب جلسہ نہیں تھا، لیکن بلوچستان سے چلنے والی تحریک بامانی اور اہم ہوتی ہے. اس کی اہمیت بہرحال رکتی ہے. یہ بڑی تحریک میں بدل سکتی ہے. یہ آغاز ہے. کیا یہ تحریک سارے ملک میں پھیل جائے گی؟ ابھی دیکھنا پڑے گا. ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. بلوچستان میں جو دوسرا واقعہ ہوا، نوشکی میں بہت خطرناک واقعہ ہوا. پنجاب کے لوگوں کا 6 لوگ منڈی بہاؤالدین کے تھے، باقی 2 گجرانوالہ کے اور 2 وزیرآباد کے یا 1 گجرانوالہ کا، کچھ اس طرح تھے. ان کے شناختی کارڈ دیکھ کے بس سے نکال کے انہیں قتل کیا گیا. بہت ہی خوفناک واقعہ ہے اور اس سے ہمیں یوں لگتا ہے کہ بلوچستان کے بارے میں جو حالات ہیں وہ درست نہیں ہیں، اور ہمیں چونکہ درست خبر نہیں ملتی لہٰذا ہم اوپر سے باتیں کر کے اور سب کچھ اچھا اچھا کہہ کے چلے جاتے ہیں، لیکن سب کچھ اچھا نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں چوتھے موضوع کی طرف، اور وہ سہیل احمد اور آفتاب اقبال کے حوالے سے جو پوڈ کاسٹ چل رہا ہے احمد بٹ کا. اچھا، سہیل احمد پاکستان میں شاید ہی کوئی اتنا ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہو جتنا سہیل احمد ہے. سٹیج ہو، ڈرامہ ہو، فلم ہو، ہر جگہ اس شخص نے اپنا لوہا بنوایا. آفتاب اقبال صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک آرڈنری سے ہوسٹ ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی دی. کامیابی اس کمبینیشن کو دی جو سہیل احمد اور آفتاب اقبال کے
کمبینیشن سے بنا، حسب حال اس کا نام تھا۔ آفتاب اقبال نے کبھی سہیل احمد کے ٹیلنٹ کو تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ وہ اگر سہیل احمد نہیں ہوں گے تو دوسرے سٹیج کے کمیڈینز آ جائیں گے تو ان کا کام چل جائے گا۔ انہوں نے یہ چلایا بھی، اور بدقسمتی سے یہ کچھ عرصے چلا بھی، اور سہیل احمد نے صرف حسب حال پر کام کیا، اور وہ کہاں سے کہاں ایک پروگرام حسب حال پورا چینل چلاتا رہا کئی برسوں تک۔ اور پھر سہیل احمد ٹی وی ڈراموں میں، اسٹیج میں کہتا ہوں کہ اگر سہیل احمد کی لینگویج پنجابی یا اردو نہ ہوتی، انگریزی زبان ان کی ہوتی، تو دنیا میں پتہ نہیں کون کون سا ایوارڈ ان کو مل جاتا، یا انڈیا میں ہی ہوتے وہ تو کس معراج پر ہوتے۔ یہ تو پاکستان میں ہیں تو ہم چونکہ آرٹسٹوں کی قدر نہیں کرتے، خیر ان کو ہم نے بڑی عزت بھی دی ہے۔ تو آفتاب اقبال تو بالکل آرڈنری سے آدمی ہے، اور ان کے والد بہت بڑے شاعر ہیں، بہت لائق آدمی ہے۔ ظفر اقبال صاحب بہت لائق آدمی ہے اور بہت بڑے شاعر ہیں، تو اردو ادب میں ان کا بڑا نام ہے۔ تو وہ جو ہے بس وہ آرڈنری سی، لیکن ان کا مجھے جو آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں اطلاعات ملتی ہیں وہ یہی ہے کہ وہ اپنے ایک ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ بہت بدتمیزی سے برتاؤ کرتے ہیں، دوسرے کو انسان ہی نہیں سمجھتے، اور درس وہ دیتے ہیں اخلاق کا، انسانیت کا، ٹی وی پر بیٹھ کے مہاتما بنے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ان سے بہتر کوئی اخلاقیات کا نمونہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور جب آف دا ایئر بات ہوتی ہے تو وہ جس طرح باقی آرٹسٹ، اور ظاہر ہے آرٹسٹ نے نوکری کرنی ہے، اپنے گھر کا رزق چلانا ہے، تو مشکلوں میں وہ بیچارے نوکری کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں۔ اور وہ آرٹسٹ، سہیل احمد کی بات نہیں کر رہا، جو باقی شوز ان کے، وہ آرٹسٹ ان سے 1000 درجے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے۔ تو سہیل احمد تو خیر بات ہی کہیں ان کی کوئی اور ہے، وہ تو کسی اور معراج پہ آرٹسٹ ہے۔ اور سہیل احمد، آپ کو پتا ہو، سہیل احمد کا خاندان جو ہے وہ بہت پڑھے لکھے خاندان، ڈاکٹر فقیر احمد فقیر بہت بڑے رائٹر تھے، ان کے جو ہے نانا، میرے خیال میں نانا تھے سہیل صاحب کے، تو وہ اس خاندان سے ان کے تعلق ہے۔ سہیل صاحب کے بھائی جو ہیں وہ پنجابی زبان کے لیے انہوں نے بہت کام کیا، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ پنجابی کا ایک رسالہ بھی نکالا کرتے تھے، ادب سے تعلق ہے۔ تو یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ صرف وہ جگت نہیں مارتے، ان کے مذاق کے پیچھے بڑا دانش ہوتی ہے۔ اور پھر سہیل صاحب کی بات یہ ہے کہ وہ مطلب لاہور سٹیج کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ غلیظ قسم کے ڈرامے ہوتے ہیں، غلیظ جگتیں ہوتی ہیں، اور یہ وہ جب یہ سٹیج پہ ایک زمانے میں لاہور سٹیج پہ بہت اچھے شستہ قسم کے ڈرامے ہوتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد وہ گندے ڈانسز، گندی جگتیں، یہ ساری چیزیں آئیں۔ اس سٹیج پہ سہیل احمد کا روزگار سٹیج ہی تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور اس زمانے میں، آج کل تو لاکھوں، کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے نا، اس زمانے میں لاکھوں انہیں آفر ہوتے تھے، اور ان کے پاس کوئی اور کام نہیں تھا، اور انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں اس پستی میں نہیں جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سہیل احمد کو اللہ نے اس لیے بھی نوازا ہے، بڑے غریب پرور آدمی ہیں، لوگوں کی بے انتہا مدد کرتے ہیں، مجھے لوگوں کا بے انتہا احترام کرتے ہیں۔ میں نے خیر وہ بات میرے والد کا جتنا یہ احترام کرتے ہیں وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، امان اللہ خان صاحب کا، آپ مجھے یاد ہے کہ وہ کوئی ایک تقریب ہوئی، اور فیاض چوہان صاحب اس زمانے میں کوئی پنجاب کے انفارمیشن منسٹر تھے، اور کوئی 5 لاکھ روپیہ دے دیا، اور انہوں نے کوئی کہا اس طرح کی کوئی بات کی کہ بڑا 5 لاکھ روپیہ بڑا احسان کیا۔ تو سہیل احمد تھے اس تقریب میں، انہیں بھی بلایا ہوا، تو بڑی سخت تقریر کی تھی سہیل احمد نے۔ انہوں نے کہا 5 لاکھ روپیہ آپ کیا دے کے احسان جتا رہے ہیں امان اللہ کے بارے میں، وہ جتنا بڑا آرٹسٹ تھا۔ اور وہ جو تالیاں بجوانے والے لوگ تھے اور اپنے آپ کو ہیرو بنانے والے 5 لاکھ کے، تو وہ سارے ان کی امیدوں میں پانی بھر گیا۔ تو سہیل احمد جو ہے نا وہ با ادب، با نصیب ہے، اللہ نے ان کو بہت زیادہ عزت اس لیے دی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کا بے انتہا احترام کرتے ہیں،
انتہائی عاجز آدمی ہیں، ان کے دل میں اتنی عزت، اللہ نے انہیں اتنی عزت اتنی دولت دی ہوئی ہے، لیکن ان کو آپ ملے اتنی عاجزی ہے، اتنی عاجزی ہے آپ کو یقین ہی نہیں آتا۔ لوگوں سے، عوام سے، اپنے ساتھی آرٹسٹوں سے، اپنے بزرگوں سے اس قدر محبت سے، اس قدر عاجزی سے، اتنے احترام سے ملتے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے شیدائی لاکھوں لوگ ہیں، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، جس کا ایک جملہ سننے کے لیے لوگ پتہ نہیں کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ پاکستان میں نہیں، ساری دنیا میں سہیل صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ وہ مثال ہے با ادب با نصیب کی، اور انہیں میں نے کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا۔ اور آفتاب اقبال کا وہ عالم ہے کہ چھوٹے برتن میں زیادہ پانی پڑ گیا ہے، اور وہ پانی ہر وقت چھلکتا ہی رہتا ہے، ہر وقت چھلکتا ہی رہتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔